الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یسرنا القرآن نام کی آسان تفسیر کا لیسن نمبر 4.90 ہے، یعنی چوتھے سورے کا لیسن نمبر 90 اور تھیم ہے سورہ نساء آیات 131 and 132۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا۔ ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ وَلِلَّهِ الف لام ہا سے معنی اور اللہ ہی کے لیے ہے، اینڈ فار اللہ ما یعنی جو کچھ ہے، واٹ ایور فی یعنی میں، ان السماواتی سین میم واو سے ہے معنی سماوات آسمان کی جمع ہے، دی ہیونس وما اور جو کچھ ہے، اینڈ واٹ ایور از فی یعنی میں، ان اور آن کے بھی معنوں میں آتا ہے جب معاملہ ارتھ سے ریلیٹڈ ہو، زمین سے ریلیٹڈ ہو۔ الارضی الف را صاد سے معنی زمین، دی ارتھ، وَلَقَدْ اور یقیناً، اینڈ شیورلی، وَصَّيْنَا وہ صاد یا سے ہے معنی ہم نے وصیت کی، ہم نے تاکیدی حکم دیا، وی ہیو انسٹرکٹیڈ، الذین یعنی وہ لوگ جنہیں، دوز ہو، اوتو الف تا یا سے ہے معنی دی گئی ہے، ور گیون، الکتابہ کاف تا با سے معنی کتاب، دا بک، من سے مراد سے، فرام، قبلکم قاف با لام سے ہے معنی تم سے پہلے، بیفور یو، وَإِيَّاكُمْ اور تم کو بھی، اینڈ یور سیلفس، ان کے معنی کہ، دیٹ، اتقو وہ قاف یا سے ہے معنی تم ڈرتے رہو، یو فیئر، اللہ الف لام ہا سے معنی اللہ، اللہ، وَإِن اور اگر، بٹ اف، تکفرو کاف فا را سے ہے معنی تم کفر کرو، یو ڈس بلیو، فَإِنَّ تو بے شک، دین انڈیڈ، للہ الف لام ہا سے معنی اللہ ہی کے لیے ہے، فار اللہ، ما یعنی جو کچھ ہے، واٹ ایور فی یعنی میں، ان السماوات سین میم واو سے ہے معنی سماوات، دی ہیونس، وما اور جو کچھ یا اور جو کچھ ہے، اینڈ واٹ ایور فی یعنی میں، ان الارضی الف را صاد سے معنی زمین، دی ارتھ، وکانا اور ہے، اینڈ از اللہ الف لام ہا سے معنی اللہ، اللہ، غنیہ غین نون یا سے معنی غنی، بے نیاز، فری آف نیڈ، حمیدہ حا میم دال سے معنی حمد یعنی تعریف کے لائق، سب خوبیوں والا، پریز وردی۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن دیکھیں اردو میں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وَمَا فِي الْأَرْضِ اور جو کچھ زمین میں ہے، وَلَقَدْ وَصَّيْنَا اور یقیناً ہم نے وصیت کی، الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ان لوگوں کو جنہیں کتاب دی گئی، مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ تم سے پہلے اور تم کو بھی، أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ کہ اللہ سے ڈرتے رہو، وَإِن تَكْفُرُوا اور اگر تم کفر کرو، فَإِنَّ لِلَّهِ تو بے شک اللہ کے لیے ہے، مَا فِي السَّمَاوَاتِ جو کچھ آسمانوں میں ہے، وَمَا فِي الْأَرْضِ اور جو کچھ زمین میں ہے، وَكَانَ اللَّهُ اور اللہ ہے، غَنِيًّا حَمِيدًا بے نیاز اور حمد کے لائق۔ کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور یقیناً ہم نے وصیت کی ان لوگوں کو جنہیں کتاب دی گئی تم سے پہلے اور تم کو بھی کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اور اگر تم کفر کرو تو بے شک اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ ہے بے نیاز اور حمد کے لائق۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن انگلش میں دیکھیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ and to Allah belongs whatever is in the heavens, وَمَا فِي الْأَرْضِ and whatever is in the earth, وَلَقَدْ وَصَّيْنَا and surely we have instructed, الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ those who were given the book, مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ before you and yourselves, أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ to fear Allah, وَإِن تَكْفُرُوا but if you disbelieve, فَإِنَّ لِلَّهِ then indeed to Allah belongs, مَا فِي السَّمَاوَاتِ whatever is in the heavens, وَمَا فِي الْأَرْضِ and whatever is on the earth, وَكَانَ اللَّهُ and Allah is, غَنِيًّا حَمِيدًا ever free of need and praiseworthy۔ Complete translation دیکھیں۔ And to Allah belongs whatever is in the heavens
and whatever is in the earth. And surely we have instructed those who were given the book before you and yourselves to fear Allah. But if you disbelieve, then indeed to Allah belongs whatever is in the heavens and whatever is on the earth. And Allah is ever free of need and praiseworthy. आयत 132 देखें सूरह निसा की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ व कफा बिल्लाहि वकीला। वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन देखें। वलिल्लाहि और अल्लाह ही के लिए, एंड फॉर अल्लाह, मा यानी जो कुछ है, वट एवर फी यानी में, इन, अस समावाति सीन मीम वाव से है माने समावात, द हेवंस वमा और जो कुछ है, एंड वट एवर फी यानी में, इन, अल अर्स अलिफ रवाज़ात से माने जमीन, द अर्थ व कफा काफ फा या से है माने और काफी है, एंड सफिशिएंट बिल्लाही अलिफ लाम हा से माने अल्लाह, इस अल्लाह, वकीला वाव काफ लाम से माने कारसाज, अ डिस्पोजर ऑफ अफेयर्स। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन देखें उर्दू में। वलिल्लाही मा फिस समावाती और अल्लाह ही के लिए है जो कुछ आसमानों में है, व मा फिल अर्ज और जो कुछ जमीन में है, व कफा बिल्लाही वकीला और अल्लाह काफी है कारसाज। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। और अल्लाह ही के लिए है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है, और अल्लाह काफी है कारसाज। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन देखें इंग्लिश में। वलिल्लाहि मा फिस समावाती एंड टू अल्लाह बिलोंग्स व्हाटएवर इज इन द हेवंस व मा फिल अर्ज़ी एंड व्हाटएवर इज इन द अर्थ व कफा बिल्लाहि वकीला एंड अल्लाह इज सफिशिएंट एज द डिस्पोजर ऑफ अफेयर्स। And to Allah belongs whatever is in the heavens and whatever is in the earth, and Allah is sufficient as the disposer of affairs. तफसीर आयत देखें। आयत 131 पर फोकस करते हैं। इसका पहला हिस्सा है वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, और अल्लाह ही के लिए है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है। साबिक़ा आयत में शौहर और बीवी के दरमियान सुलह का हुक्म दिया गया था, और अगर तुम सुलह करो और तक़वा इख्तियार करो तो बेशक अल्लाह गफूर और रहीम है। अगर मसालिहत ना हो सके यानी रिकंसाइलेशन ना हो सके तो शौहर और बीवी को इजाजत है कि वो जुदा हो जाएं, और अगर दोनों जुदा हो जाएं तो अल्लाह बेनियाज कर देगा हर एक को अपनी कुशाइश से, और अल्लाह है कुशाइश व हिकमत वाला। अल्लाह ताला बंदों के लिए हर हाल में काफी है। जब जमीन व आसमान का और उनके खजानों का वही मालिक है तो उसके लिए क्या मुश्किल है कि वो जुदा होने वाले मर्द और औरत के लिए नए असबाब जिंदगी का इंतजाम कर दे। वो तो हर चीज पर कादिर है। यानी अगर हम कंटिन्यूटी में देखना चाहें पिछली आयत से इस आयत को, तो हमको ये बात का इल्म है कि पिछली आयत में शौहर और बीवी के दरमियान अल्लाह ने सुलह करने का हुक्म दिया इन केस उनके दरमियान कुछ अनबन होती हो, कुछ झगड़े होते हों। लेकिन अगर वो इस्लाह की तरफ माइल ना हो तो फिर उनको इजाजत दी गई है कि वो लीगली सेपरेट हो सकते हैं। और फिर अल्लाह ने यह भी वादा किया कि वो सेपरेट हो भी जाएं तब भी अल्लाह ताला उन दोनों के लिए काफी हो जाएगा, एक दूसरे से उनको बेनियाज कर देगा, चूंकि वो हर चीज पर कादिर है। इस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि जमीन और आसमान तमाम का मालिक वही है, तो उनके लिए असबाब का पैदा करना उसके लिए कुछ मुश्किल नहीं है। अल्लाह की मिल्कियत और उसकी रहमत की वसातों का मामला सिर्फ शौहर और बीवी तक ही महदूद नहीं है, बल्कि अल्लाह ने हर दौर में हर उम्मत तक ये पैगाम पहुंचाया है कि तमाम जमीन और आसमान और उनके दरमियान जो कुछ है वो उसका मालिक है। यानी अल्लाह की जो मिल्कियत है और उसकी रहमत की जो वसातें हैं, इनका मामला सिर्फ हस्बैंड एंड वाइफ तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि अल्लाह ने हर दौर में ये पैगाम दिया है, हर उम्मत को ये पैगाम दिया है कि तमाम जमीन और तमाम आसमानों का वही मालिक है, उसी की बादशाह जमीन व आसमानों में कायम है। तमाम मखलूक उसी के आगे अपना सवाल रखती है। यानी हर मखलूक अल्लाह ही की मोहताज है और अपनी एहतियाज अल्लाह के आगे रखती है, यानी प्रेजेंट करती है और अल्लाह ही से मांगती है। वही तमाम मखलूक की जरूरियात को पूरी करता है और हर रोज एक नई शान में जलवागर है। यसअलुहु मा फिस समावाति वल अर्ज़ कुल्ला यौमिन हुवा फी शान। आसमान और जमीन में जो कोई है सब उसी से मांगते हैं, वो हर रोज एक नई शान में रहता है। अल्लाह ताला मुतल्ले करता है, यानी हमको इत्तला देता है कि जमीन और आसमान का सिर्फ मालिक ही नहीं बल्कि हाकिम भी वही है। यानी उसी की हुकूमत चलती है जमीन में और तमाम आसमानों में उसी के अहकामात चलते हैं। वो तुमको ताकीदी हुक्म देता है, यानी वसीयत करता है कि अल्लाह की वहदानियत को मानो, उससे डर कर जिंदगी गुजारो, तमाम मामलात में उसकी बंदगी करो, गैर अल्लाह की बंदगी ना करो।
یعنی چونکہ زمین اور تمام آسمان کی بادشاہت اسی کی ہے، اسی کا حکم چلتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ انسانوں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ اللہ کی وحدانیت کو مانے، اللہ کو واحد مانے اور غیر اللہ کی بندگی نہ کریں، بلکہ تمام معاملات میں اللہ ہی کی بندگی کریں۔ اور یہی احکام تمہارے رب نے تم سے پہلے کے اہل کتاب کو بھی دیے تھے، بلکہ ہر پچھلی امت کو دیے ہیں۔ یعنی اگر ہم قرآن پر غور و فکر کریں تو ہم کو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے یہی پیغام ہر امت کو دیا ہے کہ اللہ واحد پر ایمان لائیں اور اسی کی بندگی کریں۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، اور ہم نے ہر امت میں پیغمبر بھیجا کہ خدا ہی کی عبادت کرو اور بتوں کی پرستش سے اجتناب کرو، تو ان میں سے بعض ایسے ہیں جن کو خدا نے ہدایت دی اور بعض ایسے ہیں جن پر گمراہی ثابت ہوئی۔ اسی بات کو یہاں یعنی سورہ نساء 131 میں سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ تم تمام تقوی اختیار کرو، کفر و باطل پرستی سے بچو، یہ اللہ کا تاکیدی حکم ہے۔ ان اتقوا اللہ وان تکفروا فان للہ ما فی السماوات وما فی الارض، کہ اللہ سے ڈرتے رہو اور اگر تم کفر کرو تو بے شک اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر تم حق سے کفر کرتے ہو، اس کا انکار کرتے ہو، تو جان رکھو کہ زمین و آسمان میں اس کو ہرا نہیں سکتے اور نہ اس کی گرفت سے بچ کر کہیں جا سکتے ہیں۔ یعنی زمین و آسمان کی ملک اللہ ہی کے پاس ہے۔ یہ کہنے کے باوجود، یہ اعلان ہونے کے باوجود، اس حق کو جاننے کے باوجود بھی اگر انسان اللہ کی ذات سے کفر کرتا ہے تو وہ یہ سمجھ لے کہ پھر اللہ کی گرفت سے بچ کر وہ کہیں نہیں جا سکتا۔ جیسا کہ سورہ جن میں جنات نے یہ اقرار کیا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا، اور یہ کہ ہم نے یقین کر لیا ہے کہ ہم زمین میں خواہ کہیں ہو خدا کو ہرا نہیں سکتے اور نہ بھاگ کر اس کو تھکا سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ انہوں نے آسمانوں میں بھی چھپ کر دیکھ لیا کہ وہاں سے بھی وہ بھگائے گئے ہیں۔ ہر حال میں اس کے آگے تم کو اپنے اعمال کے لیے جواب دہ رہنا ہے، بلکہ تم کو تمہارے کفر کے سبب سزاوار بھی رہنا ہے۔ یعنی صرف اللہ کی خدائی سے انکار کرنے پر معاملہ ختم نہیں ہوگا، بلکہ کسی حال بھی کفار کو اپنے اعمال کے لیے جواب دہ رہنا ہے، یہاں تک کہ انہیں اپنے اعمال کی سزا بھی بھگتنا ہے۔ اور اگر تم اس کی ذات سے کفر کرتے ہو، اس کے رسولوں سے، کتابوں سے، احکامات سے کفر کرتے ہو، تو جان رکھو کہ وہ تم سے بے نیاز ہے، اس کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں، وہ تو غنی ہے، تم اس کے محتاج ہو۔ تمام خوبیوں کا وہ مالک ہے، حمد و ستائش کے لائق ہے، بلند و بالا ہے، اعلیٰ صفات والا ہے، بزرگی کا مالک ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور اللہ بے نیاز اور حمد و ستائش کے لائق ہے۔ یعنی کوئی اللہ کی ذات سے کفر کرتا ہے تو اس سے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ تو کسی حال اپنے مخلوق سے بے نیاز ہے، اپنے آپ میں مکمل ہے، ایبسلیوٹ ہے، اور ہر حال میں وہ تعریف کے قابل ہے، حمد و ستائش کے لائق ہے۔ جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا أَنتُمْ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور اگر تم اور تمام روئے زمین کے انسان کفر کرنے لگو تو بھی اللہ تعالیٰ بے پرواہ یعنی بے نیاز ہے اور لائق ستائش ہے۔ اور جگہ فرمایا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، انہوں نے کفر کیا اور منہ موڑ لیا، اللہ نے ان سے بے نیازی کی اور اللہ بہت ہی بے نیاز اور تعریف کے قابل ہے، اپنے تمام بندوں سے غنی اور اپنے تمام کاموں میں بے انتہا حمد کے قابل ہے۔ آسمان و زمین کی ہر چیز کا وہ مالک اور ہر شخص کے تمام افعال پر وہ گواہ ہے اور ہر چیز کا وہ عالم اور شاہد ہے۔ وہ قادر ہے کہ اگر تم اس کی نافرمانیاں کرو تو وہ تمہیں برباد کر دے اور غیروں کو آباد کر دے، جیسا کہ فرماتا ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر تم منہ موڑو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بدل کر تمہارے سوا اور قوم کو لائے گا جو تم جیسے نہ ہوں گے۔ اور آیت میں یہ بھی فرمایا أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِن يَشَاء يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا نے آسمان اور زمین کو تدبیر سے پیدا کیا ہے، اگر وہ چاہے تو تم کو نابود کر دے اور تمہاری جگہ نئی مخلوق پیدا کر دے، اللہ مقتدر پر یہ کام کچھ مشکل نہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے پاس ایک آدمی نے آ کر کہا مجھے نصیحت کیجیے۔ انہوں نے کہا تو نے مجھ سے اس چیز کا سوال کیا ہے جس کے متعلق میں نے تجھ سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا، میں تجھے اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں کیونکہ تقوی ہر خیر کا سرچشمہ ہے۔ یعنی حضرت ابو سعید خدری سے ایک شخص نے سوال کیا کہ آپ کسی چیز کی نصیحت کریں، تو حضرت ابو سعید خدری نے بھی یہ سوال ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا تھا،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا۔ تو یہی نصیحت حضرت ابو سعید خدری نے اس دوسرے شخص کو دی جو نصیحت کی ریکویسٹ کر رہا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کثرت کے ساتھ لوگوں کو جنت میں داخل کرنے والے عمل کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا اللہ کا ڈر اور اچھا اخلاق۔ یعنی لوگ اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کرتے تھے کہ جنت میں کیسے داخل ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہی جواب دیتے تھے کہ اول تو اللہ کا ڈر اپناؤ اور دوسرا بہترین اخلاق اپناؤ۔ آیت 132 کی تفسیر دیکھتے ہیں، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ کافی ہے کارساز۔ اللہ نے یہاں مکرر فرمایا یعنی ریپیٹڈلی فرمایا ہے کہ زمین اور آسمانوں کا مالک وہی ہے، ان میں اقتدار اسی کا ہے، تمام کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہے، ہر چیز کا وہ علم رکھتا ہے اور اپنی حکمت کے مطابق تمام اشیاء کی تدبیر کرتا ہے، اپنی لامحدود حکمتوں کے مطابق فیصلے صادر کرتا ہے، اور یہی کامل وکالت ہے، کیونکہ وکالت کے لیے لازم ہے کہ وہ جس چیز کا وکیل ہے اسے اس کا پورا علم ہو، پھر اس کو نافذ کرنے اور تدبیر کرنے میں پوری قوت اور قدرت رکھتا ہے، اور یہ تدبیر حکمت اور مصلحت پر مبنی ہو۔ پچھلی آیت میں خاص ان لوگوں سے خطاب تھا جو تقوی اختیار کرنے کے سلسلے میں اللہ کی نصیحت سے روگردانی کرتے ہیں۔ انہیں احساس دلایا گیا کہ زمین اور آسمانوں کا مالک وہی ہے اور اپنے کفر سے اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، بلکہ ان کو سزا دینے پر قادر ہے۔ وہ کسی حال حمد و ثنا کے لائق ہے، کفران نعمت کرنے والوں سے بے نیاز ہے۔ یہاں یعنی آیت 132 میں بھی ذکر زمین و آسمان کی ملکیت کا ہی ہے، لیکن مخاطب مومن بندے ہیں جو اس کی وحدانیت پر ایمان لاتے ہیں، اس کی قدرتوں پر یقین رکھتے ہیں۔ یعنی آیت 131 میں اللہ تعالیٰ نے تقوی کا حکم دیتے ہوئے ان لوگوں کا ذکر کیا جو اس کی وصیت سے رخ پھیرتے ہیں، کفر کرتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ مومن بندوں سے خطاب کرتے ہیں، ان سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زندگی کے اتار چڑھاؤ میں، آزمائشوں میں انہیں سنبھالنے والا اللہ ہی ہے اور اس کے سوا کوئی نہیں۔ دکھ درد، غم، بیماری اور ہر قسم کی تکلیف دور کرنے والا، دلوں پر سکینہ نازل کرنے والا اللہ ہی ہے۔ رزق میں برکت و وسعت دینے والا اللہ ہی ہے۔ علم و حکمت سے مومن کی شخصیت کو منور کرنے والا اللہ ہی ہے۔ اداس اور مایوسی میں ڈوبے دل کو تھامنے والا اللہ ہے۔ زندگی کی ہر ضرورت کو پوری کرنے والا اللہ ہے۔ حق پر رہ کر بھی وقتی طور پر محرومیت کا شکار ہونے والوں کا ساتھ دے کر زندگی کی جنگ جتانے والا بھی اللہ ہے۔ حشر کے دن جہاں کوئی سایہ نہ ہو، اپنے محبوب بندوں کو عرش کا سایہ دینے والا بھی اللہ ہے۔ دنیا و آخرت کے معاملے میں وکیل، دوست و مددگار بھی اللہ ہی ہے۔ وہی ہر حال میں مومن بندوں کے لیے کافی ہے، تمام معاملات کے لیے کارساز وہی ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ ہم کو خدا کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے، وہ خوب حمایتی اور خوب مددگار ہے۔ اہم نکات دیکھیں اس تفسیر کے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب اور مسلمانوں کو تقوی کی وصیت فرمائی۔ کئی اور آیات میں ہر امت کو ایمان و تقوی کی زندگی گزارنے کی نصیحت کی گئی ہے۔ اس تاکیدی حکم کے باوجود کوئی اللہ کے ساتھ کفر کرتا ہے تو اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا، وہ تو ہر حال میں قابل ستائش اور بے نیاز ہے۔ اور اگر کوئی اس کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے ایمان لاتا ہے اور تقوی کی زندگی گزارتا ہے تو اس بات سے واقف رہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کی دنیا و آخرت کے تمام معاملات کے لیے کافی ہے، کیونکہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا مالک ہے اور کافی ہے کارساز۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔